آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات، بریلی شریف میں چاہے جو بھی محفل ہو، بریلی شریف میں عرس اعلیٰ حضرت منایا جاتا ہے، عرس حجت الاسلام منایا جاتا ہے، عرس مفتی اعظم منایا جاتا ہے، عرس تاج الشریعہ منایا جاتا ہے۔ لیکن آپ دیکھتے ہوں گے اور آج بھی آپ نے ملاحظہ کیا کہ سرے شام سے اب تک محفل چل رہی ہے، عرس مفتی اعظم کا ہے، لیکن مفتی اعظم کا ذکر نہیں ہو رہا، بلکہ مفتی اعظم کا کیا موقف ہے، مفتی اعظم کا کیا نظریہ ہے، اسے بیان کیا جا رہا تھا۔ بہت سی جگہوں پہ ہوتا ہے کہ جس کا عرس ہوتا ہے صبح سے شام تک اس کی بات کی جاتی ہے، لیکن یہ بریلی کا امتیاز ہے کہ بریلی والے اپنے نام کے لیے عرس اور جلسہ نہیں کرتے، بلکہ بریلی کا جلسہ ہوتا ہے تحفظ ناموس رسالت کے لیے۔ آج کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سنی کہلانے والوں میں بہت سے لوگ اور خاص طور پہ بہت سے خانقاہی صوفی صافی اور بہت سے وہ گھرانے جو اپنے آپ کو سید کہلانے کے دعوے دار ہیں، ان کے یہاں مولائیت کے نام پر وہ مولائی نہیں ہے۔ مولا علی کے سچے ماننے والے تو ہم لوگ ہیں، مولا علی کا کوئی ماننے والا کسی صحابی کو برا نہ کہے، اس لیے کہ کسی صحابی کو برا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن کا رد کر رہا ہے، قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ قرآن نے تمام صحابہ کے بارے میں کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، تمام کے تمام صحابہ کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ اللہ جن صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمائے، آج کا کوئی صوفی اگر حضرت امیر معاویہ یا کسی صحابی کو برا کہتا ہے تو سمجھ جائیے کہ وہ حضرت امیر معاویہ ہی کا مخالف نہیں ہے بلکہ قرآن کی مخالفت کر رہا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ کچھوچا شریف جو ہماری مرکزی خانقاہوں میں سے خانقاہ ہے، وہاں کے ایک سید صاحب جو یہاں بریلی شریف سے پڑھ کر کے گئے ہیں اور آج کے زمانے میں وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ طنز کر رہے ہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں کچھوچا شریف کا وہ موقف نہیں ہے، کچھوچا شریف کا موقف وہ ہے جو حضور اشرفی میاں نے بیان کیا ہے، موقف وہ ہے جو حضرت محدث اعظم کچھوچے نے بیان کیا ہے۔ آج اگر کوئی شخص کچھوچا کے نام پر صحابہ کو برا کہہ رہا ہے یا ہمارے بزرگوں کو برا کہہ رہا ہے یا عقیدہ اہل سنت کے خلاف کوئی قدم اٹھا رہا ہے تو یاد رکھیے، میں تو بہت صاف ستھرے انداز میں کہتا ہوں کہ جو اوریجنل سید ہوگا، اصلی سید ہوگا، وہ کسی صحابی کو کیا اعلیٰ حضرت کو بھی برا نہیں کہے گا۔ لیکن آج کل سید کے نام پہ بہت سے ڈپلیکیٹ سید ہمارے یہاں مزاروں پہ بیٹھ گئے ہیں جو صحابہ کو برا کہہ رہے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو مدح اہل بیت یا مدح صحابہ قرآن و سنت میں ظاہر ہے، اس کو چھوڑ کر کے اگر کوئی آدمی کس سے کہانیاں پڑھتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے تو یاد رکھیں ہم قرآن پر اعتماد رکھتے ہیں، حدیث پر یقین رکھتے ہیں، کسی تاریخ کو ہم قرآن اور حدیث کے مقابلے میں اہمیت نہیں دیتے۔ جن لوگوں نے حضرت امیر معاویہ کی شان میں توہین کی، حضرت ابو سفیان کو برا کہا، انہوں نے حضرت ابو سفیان کو برا نہ کہا۔ آج کے زمانے میں اگر کوئی آدمی ہمارے جیسے مولوی کے سامنے آ کر کے کلمہ پڑھے، کہے کہ میں وہابیت سے توبہ کرتا ہوں، آپ بتائیں وہ مسلمان ہوگا کہ نہیں؟ اگر کوئی آگے کہے کہ میں رافضیت سے توبہ کرتا ہوں، آپ بتائیں وہ مسلمان کہلائے گا کہ نہیں؟ کوئی کہے کہ ہم شرک سے توبہ کرتے ہیں، وہ مسلمان کہلائے گا کہ نہیں؟ آج اگر کوئی کلمہ پڑھتا ہے کسی امام مولانا پیر صاحب کے ہاتھ پر تو مسلمان کہلاتا ہے، اس کو مبارکباد دی جاتی ہے۔ امیر معاویہ نے ہمارے آپ کے جیسے مولویوں کے ہاتھ میں کلمہ نہیں پڑھا، رسول پاک کے سامنے کلمہ پڑھا ہے۔ جنہوں نے رسول پاک کے سامنے
نے کلمہ پڑھا، رسول پاک کے جو ساتھ رہے ان کو آج اگر کوئی تانو تشنی کا نشانہ بنا رہا ہے تو یاد رکھیے نہ وہ رسول پاک کے طریقے پر ہے، نہ ابو بکر و عمر کے طریقے پر ہے، نہ عثمان و علی کے طریقے پر ہے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد 10 سال تک تقریباً حضرت امام حسن بقید حیات رہے، 20 سال تک حضرت امام حسین بقید حیات رہے، 60 ہجری میں رجب کے مہینے میں حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوتا ہے، 20 سال حضرت امام حسین زندہ رہے، ظاہری حیات میں حضرت امام حسین نے امیر معاویہ کے خلاف یہ کلمہ نہ کہا، امام حسن نے یہ کلمہ نہ کہا جس سے امام حسن نے مصالحت کی اور اس مصالحت کو امام حسین نے باقی رکھا۔ آج کا اگر کوئی پیر صاحب چاہے وہ سید صاحب کے نام پر ہو یا کسی خانقاہی کے نام پر ہو، اگر امیر معاویہ کو برا کہتا ہے تو امیر معاویہ کو برا نہیں کہتا ہے بلکہ حسن و حسین کی مخالفت کر رہا ہے۔ اس لیے ہم ایسے لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ ہم نے بہت پہلے جامع رضا کے شیخ سے کہا تھا کہ جب مکہ میں بسنے والے وہابیوں کو ہم خاطر میں نہیں لاتے، مدینے کے وہابیوں کو نہیں مانتے، کربلا شہر میں رہنے والے رافضیوں کو نہیں مانتے، ہم بغداد میں رہنے والے رافضیوں کو نہیں مانتے، تو ہندوستان کی کسی خانقاہ میں پیدا ہونے والے چاہے وہ رافضی ہوں، چاہے وہ وہابی ہوں، چاہے وہ سلہی ہوں، چاہے نام نہاد ملائی ہوں، یاد رکھو ہم کسی بھی باطل فرقے سے نہ کل اتحاد کیے تھے اور نہ آج ہمارا اتحاد ہو سکتا ہے۔ بریلی شریف کا یہی پیغام ہے۔ سرکار مفتی اعظم کا عرس کی محفل ہے، سرکار مفتی اعظم کا احتیاط اور تقوی اور دینی تسلط کا آپ اندازہ لگائیں۔ بحرالعلوم والمعارف حضرت علامہ مفتی عبدالمنان صاحب اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک مضمون میری نظر سے گزرا۔ جب مبارک پور میں سینٹرل بلڈنگ اور دیگر تعمیرات کے لیے ایک کانفرنس ہوئی اور اس کانفرنس میں یہ غالباً 1971 کی بات ہے، سرکار مفتی اعظم بریلی شریف سے تشریف لے گئے۔ ماریرہ مقدسہ سید العلماء حضرت علامہ سید آل مصطفیٰ ماریرہ بھی صاحب تشریف لے گئے۔ اس زمانے میں کچھوچھا شریف کے مشائخ سے مبارک پور والوں کا اختلاف چل رہا تھا، حافظ ملت سے وہ لوگ موافقت نہیں کر رہے تھے، انہوں نے ایک طرح سے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا تھا۔ مبارک پور میں کچھوچھا شریف کے مریدین کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ جب وہ کانفرنس ہوئی اس میں بریلی سے مفتی اعظم تشریف لے گئے، ماریرہ سے سید العلماء تشریف لے گئے۔ مبارک پور کے کچھ لوگوں نے کچھوچھا ہی کے ایک پیر صاحب کو جو سید صاحب تھا ان کو دعوت دیا الگ سے، وہ نوعمر تھے، ان کو بابو میاں کہا جاتا تھا، ان کو بلایا گیا، وہ تشریف لے آئے مبارک پور میں۔ حضور مفتی اعظم سینٹرل بلڈنگ کے مغربی کمرے میں آرام فرما رہے تھے، ان کے مریدین لے کر کے آئے سرکار مفتی اعظم کی بارگاہ میں۔ جب وہ سید صاحب آئے تو یا تو لوگوں نے تعارف کرایا گیا کہ چھوٹا شریف کا بابو میاں ہے، یا سرکار مفتی اعظم کو پہلے سے معلوم تھا۔ وہ سید زادے آئے اور آنے کے بعد سلام کیا اور اپنا ہاتھ بڑھایا مصافحے کے لیے۔ سرکار مفتی اعظم نے نہ ان کے سلام کا جواب دیا اور نہ ان سے مصافحہ کی۔ اتنا لوگوں نے دیکھا، دیکھ کر کے حیران رہ گئے کہ شہزادے پیر صاحب ہیں۔ مفتی اعظم نے ایک تو سلام نہیں کیا، آج کل تو کسی سید صاحب کو کوئی بڑے سے بڑا مفتی اور شیخ الحدیث نہ سلام کرے تو فوراً لوگ اس کی پگڑی اچھالنے لگیں گے۔ وہ شہزادے آئے، سلام کیا، مفتی اعظم نے جواب نہیں دیا، ہاتھ بھی نہیں ملایا۔ انہوں نے کہا کہ حضور مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے، آپ نے نہ میرے سلام کا جواب دیا نہ مجھ سے مصافحہ کیا۔ سرکار مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میاں میں نے سنا ہے کہ دیوبندیوں کے مناظرے کی سرپرستی آپ کی آبا و اجداد نے کی ہے، اس لیے نہ میں آپ سے مصافحہ کر سکتا نہ میں آپ کے سلام کا جواب دے سکتا۔ اگر یہ صحیح ہے تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر یہ صحیح ہے کہ آپ کے بزرگوں نے دیوبندیوں کے مناظرے کی سرپرستی کی تو میں آپ کے سلام کا جواب نہیں دے سکتا، مصافحہ بھی نہیں کر سکتا۔ اتنا سننا تھا کہ بابو میاں نے کہا کہ حضور کو برائے دیابنا کے سلسلے میں ہمارا عقیدہ وہی ہے، ہماری آبا و اجداد کا عقیدہ وہی ہے جو تمام عالم اسلام
के मुसलमानों का है। और इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो अकीदा है कि उनको बराए देवबंदिया को हम भी काफिर और मुर्तद मानते हैं। जब इतना कहा तो सरकार मुफ्ती आजम ने कहा कि शहजादे जरा खड़े हो जाएंगे। किसी को समझ में नहीं आया कि क्यों खड़ा होने का हुक्म हो रहा है। बाबू मियां खड़े हो गए। सरकार मुफ्ती आजम फौरन अपना सर उनके कदमों में रख देते हैं और आपने फरमाया कि शहजादे जो कुछ मैंने किया ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पे अमल किया है, यही आपके नाना जान का हुक्म है और शरीयत है, इसलिए मैंने ऐसा किया है। मैं बताना ये चाहता हूँ कि मुफ्ती आजम ने इस बात की परवाह नहीं की कि किस खानकाह से वो आए हुए हैं, किसके बेटे हैं, बल्कि ये देखा कि इनके बारे में कुछ ऐसी बातें मशहूर हैं जो खिलाफ अहले सुन्नत है। तो सरकार मुफ्ती आजम ने न उनसे सलाम का जवाब, न उन्हें सलाम का जवाब दिया, न उनसे मुसाफा किया। हमारे मुफ्ती आजम ऐसे मुफ्ती आजम है, अभी 18-20 साल की उम्र है। जिस जमाने में आला हजरत सरकार ने सदर शरिया को पूरे हिंदुस्तान का काजी बनाया, उसी जमाने में नौमरी के जमाने में आला हजरत ने मुफ्ती आजम को और बुरहाने मिल्लत को दोनों का हाथ पकड़ करके बैठाया और कहा कि आज से आप दोनों पूरे हिंदुस्तान के लिए मुफ्ती मुंतखब किए जा रहे हैं। आला हजरत ने जिनको मुफ्ती बनाया हो पूरे हिंदुस्तान के लिए, क्यों ना जमाना उन्हें मुफ्ती आजम कहे, वो मुफ्ती आजम नहीं बल्कि मुफ्ती आजम आलम इस्लाम है। मुफ्ती आजम ऐसे मुत्तकी, ऐसे परहेजगार। दारुल साहब लिखते हैं कि गया में एक जलसा हो रहा था, सरकार मुफ्ती आजम तशरीफ फरमा थे। जैसे हुजूर ताज शरिया के शहजादे जानशीन हम सबके मखदूम आली वकार तशरीफ ले आए, जलसे का रंग बदल गया, महफिल का रंग बदल गया, लोगों के सुनने का अंदाज बदल गया। अब आप सोचिए कि जिस जलसे में बयान करने वाले मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब आजमी जैसा आलिम हो और स्टेज पे सरपरस्ती फरमाने वाले सरकार मुफ्ती आजम हो, वो जलसे का रंग क्या रहा होगा। मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब ने बयान करते हुए एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि कुरान में लफ्ज नूर आया है। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने कुरान में नूर का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया है। तकरीर खत्म हो गई, जलसा खत्म हो गया। गया से घुस आना था सरकार मुफ्ती आजम को, रास्ते में बातें हो रही थी। सरकार मुफ्ती आजम ने मुफ्ती साहब से फरमाया कि मौलाना कुरान या हदीस में आप जरा ढूंढिएगा और ढूंढ करके बताइएगा कि अल्लाह ताला के लिए कहीं लफ्ज़ अमल का इस्तेमाल हुआ है क्या, कहीं कुरान में या हदीस में लफ्ज़ अमल आया है अल्लाह के लिए। मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब कहते हैं कि 15-20 साल का अरसा हो गया पढ़ते हुए, पढ़ाते हुए, लेकिन मुफ्ती आजम ने जो फरमाया था आज तक मुझे वो लफ्ज कहीं नहीं मिला। ऐसे मुफ्ती आजम, ऐसे मुफ्ती आजम, वही मुफ्ती आजम है कि बहरलूम फरमाते हैं कि फतावा रज़विया की 3री जिल्द छपी तो मैं लेकर के बरेली शरीफ आया और मैंने सोचा कि मुकद्दमा मुफ्ती आजम को सुना दो। उसमें आला हजरत के सिलसिले में लिखा हुआ था, एक जगह लिखा था कि आला हजरत बला के ज़हीन थे। मुफ्ती आजम ने कहा कि रुक जाइए, क्या बला की भी कोई ज़हानत होती है क्या, बला मदा में इस्तेमाल होता है क्या? आप जरा अंदाजा लगाइए, ये वो अल्फाज हैं कि जिसको शायर भी बोलता है, अदीब भी बोलता है, मौलाना भी बोलता है, मजहबी लोग भी बोलते हैं, लेकिन मुफ्ती आजम की जहाँ निगाह पहुंची वहाँ हमारी आपकी निगाह नहीं पहुंचती है। मुफ्ती आजम ऐसे मुत्तकी, ऐसे तुकबा शियार, ऐसे पाबंद शरा कि जिनका जिक्र कल भी हो रहा था, आज भी हो रहा है। अल्लाह फरमाता है फज़्कुरूनी, तुम मेरा तज़किरा करो, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। अल्लाह उनका चर्चा करा रहा है। यही वजह है कि सिर्फ बरेली में नहीं पूरी दुनिया में मुफ्ती आजम का नाम लिया जा रहा है, आला हजरत का नाम लिया जा रहा है, ताजुल शरिया का नाम लिया जा रहा है। बल्कि आज के जमाने में कामयाबी की जमानत है कि जो हुजूर कायदे मिल्लत का नाम लेता है वो कामयाब होता है, वो मशहूर हो जाता है। और जो इनसे दूर होता है, चाहे जितना बड़ा हो, चाहे किसी का नाना बड़ा हो, चाहे किसी का दादा बड़ा हो, चाहे जितनी बड़ी सल्तनत वाला हो, चाहे जितने मुनाजरे किया हो, चाहे जितने लोगों से तौबा कराया हो, चाहे जैसा भी रहा हो, अगर वो
قائد اہل سنت کی مخالفت کر رہا ہے تو یاد رکھیے ہم مانتے ہیں کہ وہ قائد اہل سنت کی مخالفت نہیں کر رہا ہے، تاج الشریعہ کی مخالفت کر رہا ہے، سرکار مفتی اعظم کی مخالفت کر رہا ہے، اس لیے کہ ان کا پیغام وہی ہے جو مفتی اعظم کا پیغام ہے، جو اعلیٰ حضرت کا پیغام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مفتی اعظم کے روحانی فیض و برکات سے مالا مال فرمائے، مسلک اعلیٰ حضرت سے ثابت قدم رکھے، وہابیوں سے، رافضیوں سے، نام نہاد مولائیوں سے ہم سب کو بچ کر رہنے کی، دور رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔